کیا منائیں اس مہنگائی میں خوشی ہم عید کی، کیا منائیں اس مہنگائی میں خوشی ہم عید کی، مفلسی میں کر رہے ہیں آگ کے دریا کو پار۔ آپ مہنگائی کا عالم اس طرح سے دیکھیے، آپ مہنگائی کا عالم اس طرح سے دیکھیے، ایک بکرے کی قیمت ہے یہاں 70,000۔ عزیزان گرامی، بزرگوں اور دوستوں اور دینی بھائیوں، عید الاضحیٰ کے بارے میں اور قربانی کے بارے میں تقریباً 1 مہینہ پہلے سے ہی بیانات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ گزشتہ ہفتے مجھے عید الاضحیٰ کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو بتلانی تھی، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے، آپ کو معلوم ہے کہ وہ مجبوری کیا تھی، اس کی وجہ سے میں عید الاضحیٰ کے بارے میں بیان نہیں کر پایا تھا، اور بیان کرنے کا ذہن بھی نہیں تھا، اس لیے 2-4 باتیں جو ذہن میں اس وقت آئی تھی وہ آپ کو بتلا دی تھی۔ آج جو میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور دوسری آیت پڑھی اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ جو دن چل رہے ہیں قرآن کریم کے اندر، ان دنوں کے بارے میں بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ قرآن کریم کے اندر ان دنوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، والفجر وليال عشر والشفع والوتر۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر ان راتوں کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے، اور حدیثوں کے اندر بھی ان دنوں کی اور ان راتوں کی اہمیت بہت زیادہ موجود ہے۔ احادیث کے اندر اللہ کے نبی نے الگ الگ موقعوں پر ان دنوں کی فضیلتوں کو بیان کیا ہے۔ یہ جو 9 دن ہیں عید الاضحیٰ سے پہلے والے 9 دن، ان 9 دنوں کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت حدیثوں کے اندر، اور ان راتوں کی اہمیت قرآن کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر ان راتوں کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی بات کی اہمیت بتلانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیدھی بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی اہمیت بتانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کسی بات کی اہمیت کو قسم کھا کر ارشاد فرمائیں، کسی بات کی اہمیت کو قسم کھا کر بتلائیں، تو اس بات کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان راتوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے، حدیثوں کے اندر ان راتوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس مہینے کے جو شروع کے 8 دن ہیں، ان 8 دنوں میں ایک دن کا روزہ رکھنے سے 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اس مہینے کے جو شروع کے 8 دن ہیں، ان 8 دنوں میں ایک دن کا روزہ رکھنے سے 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اور جو 9واں دن ہے، اگر کسی نے 9ویں دن کا روزہ رکھا تو 9ویں دن کا روزہ رکھنے سے، یعنی عید الاضحیٰ سے، بقرعید سے 1 دن پہلے والا جو دن ہے، اس دن کا روزہ رکھنے سے پچھلے اور آئندہ 2 سالوں کے، یعنی 1 سال کے پچھلے اور 1 سال کے آنے والے کے، گزرے ہوئے 1 سال کے اور آنے والے 1 سال کے، ان 2 سالوں کے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ 9ویں روزے کی فضیلت اور اہمیت ہے۔ اب بہت سارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں اگر ہم روزہ رکھیں تو ہمیں 2 روزے رکھنے چاہیے، 1 روزہ نہیں رکھ سکتے۔ ایسا مسلمانوں کے اندر، بہت سارے مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے یہ بات، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اس مہینے میں آپ جتنے روزے چاہیں، 1، 2، 3، 5، 10، جو بھی آپ چاہیں رکھ سکتے ہیں، یعنی 9ویں تاریخ تک آپ روزے رکھ سکتے ہیں، اور جس دن چاہیں اس دن رکھ سکتے ہیں۔ جس دن ہمت ہو رکھ لیں، اور جس دن ہمت نہ ہو تو چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ مرضی کا سودا ہے، لیکن بہت بڑے نفع کا سودا ہے، بہت بڑا ثواب ہے اس کے اندر۔ یہ تو 9 دن ہو گئے، اب آئے گا 10واں دن، عید الاضحیٰ کا دن، بقرعید کا دن۔ تو بہت سارے مسلمان بقرعید کے دن بھی روزہ رکھتے ہیں، اور افطار اپنی قربانی کی کلیجی یا گوشت سے کرتے ہیں۔
وہ بقرعید کے دن کچھ بھی نہیں کھاتے، وہ روزہ رکھتے ہیں، اور روزہ رکھنے کے بعد افطار جو کرتے ہیں اپنی قربانی کے گوشت سے یا کلیجی سے کرتے ہیں۔ یہ سراسر جہالت کی، لا علمی کی اور بے وقوفی کی بات ہے۔ عید الاضحیٰ کا دن مسلمانوں کے لیے اللہ کی طرف سے مہمان نوازی کا دن ہے۔ اس دن روزہ رکھنا حرام ہے، اس دن روزہ نہیں رکھ سکتے، روزہ رکھنا اس دن حرام ہے۔ لیکن بہت سارے مسلمان رکھتے ہیں، گاؤں میں دیہاتوں میں روزہ رکھتے ہیں عید الاضحیٰ کے دن۔ تو عید الاضحیٰ کے دن یعنی بقرعید کے دن روزہ رکھنا بالکل حرام ہے۔ اور روزہ صبح صادق سے یعنی فجر کے وقت سے مغرب تک بھوکا پیاسا رہنے کا نام ہے۔ اور یہاں جو لوگ روزہ رکھتے ہیں وہ صبح سے فجر کی نماز سے قربانی کرنے تک 3-4 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں۔ یہ من گھڑت روزہ ہے، شریعت کے اندر اس روزے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا بالکل حرام ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن ہم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اسی طرح بہت سارے مسلمان جو قربانی کرتے ہیں، جن کے نام سے قربانی ہو رہی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے نام سے قربانی ہو رہی ہے تو ہمیں روزہ رکھنا چاہیے اور روزہ رکھنا پڑے گا۔ ایسا بہت سارے مسلمان سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ قربانی کر رہے ہو بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ روزہ رکھو یا مت رکھو، شریعت کی طرف سے آپ کے اوپر کوئی زور زبردستی اور کوئی دباؤ نہیں ہے۔ آپ روزہ رکھنا چاہو تو رکھ لو اور نہ رکھنا چاہو تو مت رکھو، آپ کی مرضی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کے نام سے قربانی ہو رہی ہے تو آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا، ایسا کہیں لکھا ہوا نہیں ہے۔ یہ وہ مسائل ہیں، یہ وہ باتیں ہیں کہ جو گاؤں کے اندر سے پیدا ہوتی ہیں، اور خاص طور سے جو اجتماع کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں وہ ان باتوں کو بہت زیادہ بڑھاوا دیتی ہیں، من گھڑت طریقے سے ایسی باتیں عوام کے اندر پھیلاتی ہیں۔ تو اس لیے کچھ بھی بات اگر آپ سنیں یا کسی بھی بات پر آپ عمل کریں تو عمل کرنے سے پہلے اپنے معتبر علماء سے ضرور معلوم کر لیں۔ تو یہ تو مسئلہ ہے ان دنوں میں روزہ رکھنے کا۔ اب بات آتی ہے اس کی راتوں میں عبادت کرنے کی۔ تو یہ جو عید الاضحیٰ سے پہلے والے 9 دن ہیں، یعنی اس مہینے کی 10 تاریخ کو، چاند کے 12ویں مہینے کی 10 تاریخ کو بقرعید ہوتی ہے۔ تو اس مہینے کی جو شروع کی جو 9 راتیں ہیں، ان راتوں میں سے میرے الفاظ پر غور کیجئے، ان راتوں میں نہیں بلکہ ان راتوں میں سے کسی بھی ایک رات میں، 9 راتوں میں سے کسی بھی ایک رات میں عبادت کرنے سے شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ کسی بھی ایک رات میں اگر کسی نے ایک رات میں جاگ کر عبادت کر لی، ان راتوں میں سے کسی بھی ایک رات میں، تو اس کو شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ جس نے 9 راتوں میں عبادت کر لی تو اس کو 9 شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ ایک رات میں عبادت کرنے سے ایک شب قدر کا، 2 راتوں میں عبادت کرنے سے 2 شب قدر کا، یعنی جتنی راتوں میں چاہیں عبادت کر لیں، ہر رات میں عبادت کرنے کا ثواب شب قدر میں عبادت کرنے کی برابر ملے گا۔ تو یہ جو راتیں چل رہی ہیں، یہ راتیں موبائل چلانے کی یا الٹے سیدھے کام کرنے کی نہیں چل رہی، بلکہ یہ جو راتیں چل رہی ہیں یہ عبادت کرنے کی راتیں چل رہی ہیں۔ ان راتوں میں جاگ کر عبادت کرنی چاہیے۔ یہ تو بات ہو گئی ان دنوں کی اور راتوں کی۔ اب ہمارے یہاں پر بہت سارے مسلمان ایسے ہیں کہ جن کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے مگر وہ قربانی نہیں کرتے ہیں۔ ایسے بہت سارے مسلمان ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایسے مسلمانوں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص وسعت اور گنجائش کے باوجود قربانی نہ کر سکے تو وہ ہماری عید گاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ جو گنجائش ہونے کے باوجود قربانی نہ کر سکے وہ ہماری عید گاہ میں نہ آئے۔ فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عید گاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ عید گاہ میں آنا تو بہت دور کی بات ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ عید گاہ کے قریب بھی نہ نظر آ جائے۔ جیسے کسی سے یہ کہا جائے کہ میرے گھر کے قریب بھی نظر مت آ جانا، میرے گھر کے آس پاس پھٹک بھی مت جانا۔ ایسے ہی اللہ کے نبی نے ان لوگوں کو یہ فرمایا کہ جو گنجائش کے باوجود قربانی نہ کر سکیں وہ ہماری عید گاہ کے قریب بھی نہ آئیں۔ عید گاہ میں آنا، عید گاہ میں داخل ہونا اور نماز پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ ہماری عید گاہ کے قریب بھی آنے کی کوشش نہ کرے۔ اس کی ہمت نہیں ہونی چاہیے کہ
کہ ہماری عیدگاہ کے آس پاس بھی نظر آ جائے۔ یہ اللہ کے نبی کی ڈانٹ ہے اس آدمی کے لیے کہ جو گنجائش ہونے کے باوجود قربانی نہ کر سکے۔ بہت سارے مسلمان ان پر قربانی واجب ہوتی ہے مگر وہ قربانی نہیں کرتے ہیں، ایسے بہت سارے مسلمان ہیں۔ قربانی کے بارے میں ہمارے یہاں پر اور ہمارے عوام میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے لوگوں کے اندر اتنی زیادہ غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں کہ اگر ان کو سدھارنے کی کوشش کی جائے تو تمام علماء مل کر اگر ان کو سدھاریں تو بھی بہت دنوں میں جا کر ان کے اندر سدھار پیدا ہوگا۔ اتنی ساری غلط باتیں بیٹھی ہوئی ہیں، اس مختصر سے وقت میں ان تمام باتوں کو بتلانا بہت زیادہ مشکل ہے۔ ہمارے یہاں پر بہت سارے مسلمانوں پر قربانی واجب ہوتی ہے مگر قربانی نہیں کرتے ہیں، اس لیے ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس پر قربانی واجب ہے یا نہیں۔ اگر واجب ہو تو کرنی چاہیے اور اگر واجب نہ ہو تو پھر آپ کی مرضی ہے، لیکن پتہ ضرور ہونا چاہیے کہ مسلمان پر قربانی واجب ہے یا نہیں۔ تو کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے کہ قربانی ہر عاقل بالغ مقیم مسلمان صاحب نصاب پر واجب ہے۔ قربانی ہر مسلمان عاقل بالغ مقیم صاحب نصاب پر واجب ہے، یعنی ہر اس مسلمان پر قربانی واجب ہے جو بالغ ہو، مقیم ہو، یعنی قربانی کے دنوں میں اپنے گھروں پر ہو، اپنے گھر پر ہو، سفر میں نہ ہو، بالغ ہو، عقل مند ہو اور نصاب کا مالک ہو۔ تو عام طور سے مسلمان عقل مند بھی ہوتا ہے، مقیم بھی عام طور سے ہوتا ہے۔ مقیم کا مطلب ہے قربانی کے دنوں میں سفر پر نہ ہو۔ تو مین چیز جو میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے۔ اب یہ صاحب نصاب کون سی جڑی بوٹی آ گئی؟ صاحب نصاب کیا چیز ہے؟ تو وہ میں آپ کو بتلاؤں کہ ہماری کتابوں کے اندر جو دین کی کتابیں ہیں، مسئلے مسائل کی اور فتاویٰ کی جو کتابیں ہیں، ان کے اندر یہ لفظ ملتا ہے صاحب نصاب۔ اس لفظ کو علماء ہی سمجھتے ہیں، عام لوگوں کے سمجھنا، عام لوگوں کی سمجھ میں آنا یہ لفظ جب ممکن ہے جب سمجھایا جائے۔ صاحب نصاب کا مطلب یہ ہے کہ کسی آدمی کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو یا اتنے پیسے کا زیور ہو، سونا چاندی کچھ بھی ہو، یا اتنے پیسے ہوں ضرورت سے زیادہ، یا اتنے پیسے کا ضرورت سے زیادہ کچھ بھی سامان ہو، جیسے استعمالی جو کپڑے ہیں ان سے زیادہ کپڑے جو فالتو میں رکھے ہوئے ہیں، یا ضرورت سے زیادہ برتن رکھے ہوئے ہیں، ضرورت سے زیادہ کچھ بھی سامان ہے گھر کے اندر، ایک سے زیادہ موبائل ہے جو استعمال میں عام طور سے نہیں ہوتا ہے، ایک سے زیادہ گاڑی ہے، ایک سے زیادہ مکان ہے، یا اس کے گھر کے اندر ڈیکوریشن کا اور سجاوٹ کا سامان ہے، تو یہ تمام سامان ملا کر اگر اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ رہی ہو تو ایسے آدمی پر قربانی واجب ہے۔ میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ اگر زکوٰۃ 60% مسلمانوں پر فرض ہے تو قربانی 80 یا 90% مسلمانوں پر واجب ہوگی، یعنی قربانی زیادہ لوگوں پر واجب ہوتی ہے اور زکوٰۃ کم لوگوں پر فرض ہوتی ہے، کیونکہ زکوٰۃ کے اور قربانی کے نصاب میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے وہ میں نے آپ کو بتلا دیا تھا رمضان کے مہینے میں۔ تو آپ سیدھی بات یہ یاد رکھیے کہ آج کے وقت میں کتنے روپے کی 52.5 تولہ چاندی آ رہی ہے، ہم اس کا ریٹ بازار سے معلوم کر لیں، تقریباً 37,000 روپے، اتنے روپے کی عام طور سے شاید آ رہی ہوگی۔ تو میں ایک مثال کے طور پر بتلا رہا ہوں کہ اگر کسی کے پاس اتنے روپے ضرورت سے زیادہ ہوں، یا اتنے روپے کا زیور ہو، اس کے پاس کچھ بھی زیور ہو، یا اتنے روپے کا کچھ بھی سامان گھر کے اندر A to Z کچھ بھی سامان ہو، ضرورت سے زیادہ پڑا ہوا ہے، ضرورت سے زیادہ ہے، تو ایسے آدمی پر قربانی واجب ہے، ایسے آدمی کو قربانی کرنی چاہیے۔ اب میں نے آپ کو بتلا دیا کہ قربانی کس پر واجب ہے، کس پر نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ قربانی کے بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری باتیں ہیں۔ جمعہ کی نماز کے بعد آپ جتنے مسئلے چاہو، جتنی باتیں چاہو، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے چاہے عصر تک مغرب تک، آپ اپنی تسلی کرنے کے بعد جب یہاں سے جانا، جو باتیں سمجھ میں آ گئی بہت اچھی بات ہے، جو سمجھ میں نہ آئی ہو انہیں بھی سمجھنا، اور جو آپ کے ذہنوں کے اندر باتیں ہوں آپ وہ باتیں بھی نماز کے بعد مجھ سے معلوم کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے واسطے کوئی چاٹنے والا آدمی میرے پاس چاٹنے کی کوشش مت کرنا۔ اگر کسی کو تحقیق کرنی ہو یا مسئلے معلوم کرنا ہو تو تسلی سے معلوم کر لینا۔
لیکن چاٹنے کے لیے میرے پاس میں اتنا دماغ نہیں ہوتا ہے کہ کوئی مجھے میرے دماغ کو چاٹے۔ تو سیدھی سیدھی بات جنہیں معلوم کرنی ہو جمعہ کی نماز کے بعد معلوم کر سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں پر ایک غلط فہمی یہ بیٹھی ہوئی ہے کہ اگر کسی نے بڑے جانور میں حصہ لے لیا، اگر کسی نے بڑے جانور میں حصہ لے لیا تو اس کی قربانی مکمل اور پوری نہیں ہوگی۔ ایسا ہمارے یہاں پر لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے یہ بات، اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسے آدمی کو 7 سال تک لگاتار قربانی کرنی پڑے گی تب جا کر اس کی ایک قربانی ہوگی۔ یہ بات بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں اور ہر حصہ پوری قربانی مانی جاتی ہے۔ اگر کسی نے بڑے جانور میں حصہ لے لیا تو اس کی قربانی پوری ہو جائے گی، مکمل ہو جائے گی۔ اس لیے اس طرح کی باتوں سے اور اس طرح کی افواہوں سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک بات ہمارے یہاں پر یہ بیٹھی ہوئی ہے ذہنوں کے اندر کہ اگر کسی نے بڑے جانور میں حصہ لے لیا اور سارے شریک راضی ہیں، قربانی کے اس میں جتنے بھی لوگ شریک ہیں قربانی کے جانور میں سارے شریک راضی ہیں، تو پھر وزن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گوشت کو اندازے سے بانٹ لو، اندازے سے تقسیم کر لو۔ ایسا ہمارے یہاں پر لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے اور بہت سارے لوگ ایسا کرتے بھی ہیں۔ یاد رکھیے، اگر کسی نے بڑے جانور میں حصہ لیا ہے تو سب لوگوں کو، تمام شریکوں کو وزن کر کے برابر دینا ہوگا۔ اندازے سے تقسیم کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے، اندازے سے تقسیم کرنا جائز نہیں ہے۔ سیدھی سیدھی بات آپ سمجھ لیجئے، اگر بڑے جانور میں کسی نے حصہ لیا ہے تو آپ کی جو ہمدردی ہے بہت اچھی بات ہے، آپ ہمدردی کر رہے ہیں، اندازے سے تقسیم کر رہے ہیں، لیکن شریعت کی نظر میں اگر ایک بوٹی بھی یا 10-20 گرام بھی کم ہوا اگر، تو شریعت کی نظر میں اس کے حصے میں سے اتنے حصے کی کمی ہو جائے گی اور وہ حصہ دوسرے کے حصے میں چلا جائے گا۔ ہر آدمی کا حصہ، ہر شریک کا حصہ مکمل اور پورا ہونا چاہیے۔ اس بات کا خاص دھیان رکھیں، آپس میں وزن کر کے تقسیم کر لو، اس کے بعد آپ ہمدردی میں اپنے شریک کو چاہے سارا گوشت دے دو، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن اپنے حصے کے پہلے آپ مالک بنیے، اس کے بعد مالک بننے کے بعد آپ جسے چاہو، سارا چاہو، جتنا چاہو دے سکتے ہو۔ ایک سوال ہمارے ذہنوں کے اندر، ہمارے بھائیوں کے اندر، ذہنوں کے اندر یہ بیٹھا ہوا ہے، بھائیوں کے ذہنوں کے اندر، کہ قربانی کا جو گوشت ہے وہ غیر مسلم کو، ہندو کو نہیں دینا چاہیے۔ ایسا بہت سارے مسلمان معلوم بھی کرتے ہیں، معلوم کر بھی رہے ہیں، اور ذہنوں کے اندر بھی بیٹھی ہوئی ہے یہ بات بہت سارے لوگوں کے، کہ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو نہیں دینا چاہیے۔ ایسا بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں، جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو، ہندو کو، کسی کو بھی دینا جائز ہے، آپ دے سکتے ہیں۔ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دینا جائز ہے، مگر بہتر یہی ہے کہ مستحق اور حقدار مسلمان کو دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، زیادہ اچھی بات ہے۔ لیکن بہت سارے لوگوں کے ملنے والے غیر مسلم ہوتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے گھر میں بکرے کی قربانی ہوئی ہے، تو جس طرح سے وہ لوگ ہمیں پوچھتے ہیں اس طرح سے ہم لوگ بھی ان کو پوچھتے ہیں۔ تو قربانی کا گوشت اگر کوئی آدمی اپنے گھر کے اندر بٹھا کر یا اس کے گھر پہنچا کر کسی غیر مسلم کو کھلانا چاہے تو اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے، بالکل کھلا سکتا ہے، سیدھی سیدھی بات ہے، کھلا سکتا ہے۔ اب مسئلہ، باتیں تو بہت ساری تھی، میں آپ کو بتلا رہا ہوں، باتیں بہت ساری تھی۔ اگر جمعہ کی نماز کے بعد 2 گھنٹے بیان کیا جائے تو بھی باتیں پوری نہیں ہوں گی، اس لیے صرف 3 منٹ میں ایک بات بتا کے بات ختم کر رہا ہوں۔ یہ سوال آیا ہے کہ اگر 4-5 لوگ ہیں اور ایک جگہ کما رہے ہیں اور کمانے کے بعد کمائی ان کی ایک جگہ اکٹھی ہوتی ہے، یہ سوال آیا ہے کہ اگر 4-5 بھائی کما رہے ہوں اور کمانے کے بعد ایک جگہ ان کا جو کمائی ہے اکٹھی ہوتی ہو تو ایک قربانی کرنی پڑے گی یا جتنے بھائی ہیں، جتنے لوگ ہیں کمانے والے، سب کی طرف سے قربانی ہوگی؟ یہ سوال ہے۔ تو اس سوال کے اندر تفصیل یہ ہے کہ اگر ہر بھائی نصاب کا مالک ہو، اگر ہر بھائی نصاب کا مالک ہو تو ہر بھائی پر قربانی واجب ہوگی، ہر کمانے والے پر، یعنی 4-5 آدمی کما رہے ہیں، کمائی ایک جگہ اکٹھی ہو رہی ہے، تو اگر تمام لوگ ہر بھائی نصاب کا مالک ہے تو ہر بھائی پر قربانی واجب ہوگی، اور اگر ہر بھائی نصاب کا مالک نہیں ہے
تو پھر قربانی اس پر واجب ہوگی جس کے پاس وہ مال جمع ہوتا ہے، جو اس مال کا مالک ہے۔ یہ اس کے اندر تفصیل ہے۔ تو 1 منٹ ہے، میں ایک بات آپ کو بتلانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو دن ہے، ان دنوں کا ایک عمل ہے تکبیر تشریق، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر پڑھی جاتی ہے۔ یہ تکبیر کیوں پڑھی جاتی ہے، کب سے اس کی شروعات ہوئی، سب سے پہلے کس نے پڑھی، کن کن لوگوں نے پڑھی، وہ تمام باتیں میں آپ کو بتلاتا، مگر اتنا ٹائم نہیں ہے۔ تو صرف یہ سن لیجئے کہ یہ تکبیر عید الاضحیٰ یعنی بقر عید کے 1 دن پہلے کی فجر سے لے کر، بقر عید کے 1 دن پہلے کی فجر سے لے کر، یعنی 9 تاریخ، جو 1 دن پہلا ہے وہ 9 تاریخ ہوتی ہے، تو 9 تاریخ کی فجر سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک، یعنی عید الاضحیٰ بقر عید کے 4تھے دن کی عصر تک، بقر عید کے 4تھے دن کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے، یہ تکبیر پڑھنی ہے۔ مرد اونچی آواز سے پڑھیں گے اور عورتیں ہلکی آواز سے پڑھیں گی۔ یہ تکبیر 5 دن پڑھی جاتی ہے۔ عید الاضحیٰ یعنی بقر عید کے 1 دن پہلے کی فجر سے لے کر بقر عید کے 4تھے دن کی عصر تک یہ تکبیر پڑھی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کیجیے، اللہ رب العزت ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔